السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کی تیسری قسط، اور آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ رجب کے حوالے سے مزید سنیں گے۔ رجب کے مہینے میں ایک بابرکت رات آتی ہے 27 رجب، انشاءاللہ اس سے متعلق بھی آج ہم سنیں گے، دیکھیں گے کہ اس بابرکت دن کی کیا فضیلت ہے، اور اس بابرکت مہینے میں رجب کی جو رات ہے 27 رجب، اس کے اندر کیا چیز ہمیں ایسی ملی کہ جو ہمارے مسلمانوں کے لیے فرض ہوئی۔ آج بھی ہمارے ساتھ وسیم بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ وسیم بھائی سے مزید اس بارے میں جانیں گے۔ اللہ ہم سب کو رجب کے مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں وسیم بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ علی احسان۔ ماشاءاللہ ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ تو ہمارے جو ڈیف حضرات ہیں اور نارمل بھی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آج ہمیں رجب کے مہینے کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے کہ اس 27 رجب کے مہینے کی جو رات آتی ہے اس میں کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں؟ فیضان بھائی ماشاء اللہ الکریم، یوں تو پورا ہی ماہ رجب شریف برکتوں کا، رحمتوں کا، قبولیت دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ انہی ایام میں سے آج ہم بات کریں گے ماہ رجب شریف کی 27 تاریخ کی۔ یہ وہ رات ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی سیر پر گئے، آپ نے جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، انبیاء اکرام کی مسجد اقصیٰ میں امامت فرمائی، جہاں آپ کا تمام انبیاء اکرام نے استقبال فرمایا۔ آپ اسی رات رب کریم عز و جل سے ہم کلام ہوئے۔ اسی رات اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ فیضان بھائی یہ ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے جو کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ مختصر یہ کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہر کام بعد میں، پہلے نماز اور صرف نماز۔ اگرچہ ایک وقت کی روٹی چھوٹتی ہے تو چھوٹے، مگر نماز کبھی نہ چھوٹے ہماری۔ اگر ہم اس طرح کا ذہن بنا لیں تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ نماز ہی وہ عمل ہے کہ جو ہمیں روزانہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتی ہے۔ اچھا، اب بات کریں ہم اس رات کی کہ جس رات یہ سب ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت دوزخ کو ملاحظہ فرما کر بھی آئے، انبیاء کرام کی امامت بھی فرمائی، تو اس رات عبادت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی اس دن روزہ رکھے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے اس کے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جس نے اس رات قیام یعنی عبادت کی اور اس دن کا روزہ رکھا، گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور وہ 27 رجب ہے۔ ماشاء اللہ وسیم بھائی، آج تو بہت زبردست معلومات آپ نے کم وقت میں ہمیں دی، اور یہ بھی بتایا کہ 27 رجب کی رات اور 27 رجب کے دن ہمیں بہت زیادہ اچھے نیک اعمال بھی کرنا چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ رجب کے مہینے میں اس رات جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی یا شعبان کی 15ویں شب ہو گئی، تو اس میں لوگ گھومنے وغیرہ بھی نکل جاتے ہیں، ہے نا، سیر و تفریح کے لیے کہ کل چھٹی ہے تو ہم رات میں گھومے پھرے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ یہ رات کتنی اہم رات ہے 27 رجب، یہ ایسی جو بھی بڑی راتیں آتی ہیں تو اس میں ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے فیضان بھائی، یہ جو بڑی راتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یوں کہہ لیجیے ایک طرح سے ایک تحفہ ملا ہوا ہوتا ہے کہ ہم ان میں عبادات و ریاضات کر کے، نیک اعمال کر کے، نوافل بجا لا کر اپنے رب تعالیٰ سے ہونے والی اب تک کی خطاؤں سے معافی کا سبب بنیں، نیک اعمال کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، اچھی نیتیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بڑی راتوں میں گریہ وزاری کریں۔ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ شب معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو یا کوئی اور سی بڑی رات ہو، وہ ان راتوں کو انمول اپنے لیے تحفہ سمجھتے تھے کہ موقع ملا ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید عبادت اور بڑھانی ہے۔ گویا کہ ان کا اگرچہ پہلے سے معمول ہوتا تھا عبادات کرنے کا، مگر ان مواقع پر، ان خصوصی ایام پر وہ اپنے نیک اعمال میں مزید اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کل چھٹی ہے
وجہ کیا ہے بھائی چھٹی کی؟ یہ کہ آج جاگنے کی رات ہمیں ملی ہے، کل کا دن چھٹی ہے، تو تھوڑا انجوائے کرتے ہیں رات کو. تو انجوائے کرنا ہے نا آپ کو، آئیے بچھائیں مصلی، لیجیے تسبیح ہاتھ میں، اٹھائیے قرآن کریم، کیجیے تلاوت کلام پاک، پڑھیے نوافل، جو آپ کی پرانی پچھلی کئی نمازیں قضا ہیں انہیں ادا کر لیجیے. چلے نوافل اگرچہ آپ نہیں پڑھ رہے، مگر ہونا تو یہ چاہیے اصولاً کہ نوافل پڑھیں. اور اگر کچھ نمازیں پہلے کی قضا ہیں آپ انہیں ادا کریں. یہ موقع اس لیے ہے جو ہم سے پہلے کچھ خطائیں ہو چکی ہیں، ان مبارک راتوں کے ذریعے سے ہم انہیں بخشوا لیں، کچھ نہ کچھ ریکوری کر لیں اپنی نیکیوں کی، اس طرح سمجھ لیجئے. بلکہ ایک عوامی جملہ کہوں گا، کچھ دن پہلے کہیں سنا تھا میں نے کہ جو نوافل ہوتے ہیں نا، یہ ایک طریقے سے ہمارے لیے اوور ٹائم ہوتے ہیں. جی ہاں، جو نوافل ہوتے ہیں ایک طریقے سے ہمارے لیے اوور ٹائم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں ہم پہ فرض فرمائی ہیں، ٹھیک ہے. نوافل کیا ہیں؟ یہ اوور ٹائم ہے، اور پڑھتے جائیں بھائی، اور ثواب بڑھتا جائے گا آپ کا. ہم دنیاوی ایفرٹس کرتے ہیں نا مال کے لیے، کہ 8 گھنٹے ہماری ڈیوٹی، ہم کوشش کرتے ہیں 2 گھنٹے کا اوور ٹائم لگ جائے، کچھ تھوڑا پروفٹ ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا کچھ مال یہ اعتبار سے. دنیاوی حساب سے تو ہم کرتے ہیں، نیکیوں میں کہاں کرتے ہیں بھائی؟ یہ نوافل ہیں، یہ تسبیحات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، استغفار ہیں، یہ ہمارا نوافل. اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے ایک طریقے سے اوور ٹائم ہے. تو جہاں ہم اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، مال کے لیے اوور ٹائم کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو وہاں یہ بھی تو ہے نا بھائی. کوشش کریں جو بھی اس طرح کے مواقع آئیں ان کو کوشش کر کے رب تعالی عز و جل کی رضا والے کاموں میں گزارنے کی کوشش کریں. ماشاء اللہ وسیم بھائی، بہت زبردست کمال کی معلومات آپ نے مختصر وقت میں دی ہمیں. ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. نیا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہوگا انشاءاللہ شعبان المعظم کے حوالے سے ہوگا، اور انشاءاللہ شعبان المعظم میں کیا کیا ہمیں عبادت کرنا چاہیے، کیا کیا ریاضتیں کرنا چاہیے، نفل روزے کتنے رکھنے چاہیے، اور اس کے اندر ایک رات بھی آتی ہے جو قبرستان جاتے ہیں لوگ، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو معلومات دیں گے. جب تک کے لیے وسیم بھائی اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.